कराची से खबर तक की खबरों में खुशामदीद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। गुजरांवाला और सियालकोट में गैर एलानी और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। मुश्तिल अफराद ने टायर नज़र आतिश करके रोड ब्लॉक कर दी। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कातिल डेंगू ने मजीद 4 अफराद की जान ले ली। लाहौर समेत पंजाब भर में हलाकतों की तादाद 128 हो गई। अमरीकी धमकियों के खिलाफ शेखुपुरा में तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान रैली का इनेकाद। हजारों अफराद की शिरकत। सियालकोट में मगवी लड़की की अदम बाजियाबी। लवाहिकीन का डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस के सामने एहतजाज। जैकबाबाद में साफ पानी की किल्लत के खिलाफ शहरियों की अलामती भूख हड़ताल चौथे रोज में दाखिल। खैरपुर में इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन की पाक फौज की हिमायत और अमरीका मुखालिफ रैली। ऑक्सफोर्ड एजुकेशन एकेडमी मालाकंड में नजरिया पाकिस्तान ब्लॉक की तामीर मुकम्मल। और कोयटा में बदमनी हॉकर एसोसिएशन का 3 अक्टूबर को हड़ताल का ऐलान। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सूबे पंजाब से। सियालकोट में शहरियों ने बिजली की गैर एलानी और तवील लोड शेडिंग के खिलाफ रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि सियालकोट एक सनती शहर है जहां तैयार होने वाली स्पोर्ट्स, ग्लव्स, लेदर गारमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और सर्जिकल आलात की बरामदात से पाकिस्तान को सालाना 87 अरब रुपए से जायद का ज़र मुबादा हासिल होता है। उनका कहना था कि 18 घंटे के तवील लोड शेडिंग से सनतें बुरी तरह मुतासिर हुई हैं और कारोबारी सरगर्मियां ठप होकर रह गई हैं। मुजाहिरीन ने शहर में जारी लोड शेडिंग के खिलाफ पैरिस रोड पर मुस्लिम लीग नून के दफ्तर के सामने टायर भी नजर आतिश किए, जिससे रोड 1 घंटे तक ब्लॉक रही। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हाथों में डंडे भी उठा रखे थे। उन्होंने लोड शेडिंग पर वफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। कातिल डेंगू ने लाहौर में 3 खवातीन समेत मजीद 4 अफराद की जान ले ली है, जिसके बाद हलाक होने वालों की तादाद 128 हो गई है। अस्पतालों में मरीज ज्यादा जबकि बिस्तर कम पड़ गए हैं। पंजाब बिलखुसूस लाहौर में जानलेवा डेंगू वायरस के खौफ ने लोगों की नींदें उड़ा दी हैं। डेंगू के केसेस में रोज बरोज इजाफा हो रहा है और पंजाब में मुतासरा अफराद की तादाद 11,500 तक जा पहुंची है। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में रायविंड की 40 साल रिहाना और बागबानपुरा की 60 साल रशीदा डेंगू फीवर के 22 जाँ बहक हो गईं। लाहौर के मियां अस्पताल में डेंगू फीवर मुब्तला मुगलपुरा की 26 साल किरण और शेखुपुरा का 40 साल बाबर भी दम तोड़ गए। उधर तानेवाला में 20 साल नौजवान बरवक्त तशखीस न होने पर चल बसा, जिसके बाद पंजाब भर में डेंगू से हलाक होने वालों की तादाद 128 हो गई है। दूसरी जानिब अस्पतालों में रश और लोड शेडिंग की वजह से मरीजों को शदीद दुश्वारियों का सामना है। लोग बरामदों में बेंचों पर लेटे हुए हैं, जबकि बढ़ती हुई तलब की वजह से प्लेटलेट किट्स की शदीद किल्लत है और अवाम महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। तहसील म्यूनिसिपल ऑफिसर अहमदपुर शर्किया शहजाद अख्तर ने कहा है कि डेंगू से निपटने के लिए अवामी ताउन जरूरी है। और शरीफ नॉन तहसील हेडक्वार्टर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि डेंगू के सद्देबाब के लिए अवाम और इंतजामिया को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने बताया कि डेंगू वायरस के हवाले से स्प्रे का सिलसिला जारी है। सफाई और सेहत के उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि अहमदपुर शर्किया में डेंगू मौजूद नहीं, ताहम एहतियाती तदाबीर नागुजीर हैं। इस मौके पर इंचार्ज नॉन तहसील हेडक्वार्टर रियाज हसन शाहिद और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद अकमल खान भी मौजूद थे। खबरों का सिलसिला जारी है, यहां एक ब्रेक।
آئس منٹ، ٹھنڈک کا احساس فرام دا ہاؤس آف ہلال۔ پنجاب بھر سے شامل کرتے ہیں مزید خبریں۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے صدر ملک ظہیر الحق نے کہا ہے کہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے صدر ملک ظہیر الحق نے کلاتھ مارکیٹ بورڈ حاجی محمد نذیر کے ہمراہ ریل بازار اور کلاتھ مارکیٹ میں ڈینگی سے آگاہی کے حوالے سے پمفلٹ تقسیم کیے۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ملک ظہیر کا کہنا تھا کہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے احتیاط ضروری ہے اور اس آفت سے بچاؤ کے لیے حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ چیمبر آف کامرس کے زیر اہتمام گجرانوالہ میں ڈینگی سے آگاہی کے لیے لیکچرز کا بھی اہتمام کیا جائے گا، جس میں ڈاکٹر شہریوں کو ڈینگی کے حوالے سے حفاظتی اقدامات اور علاج معالجے کے متعلق آگاہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر ضلع انتظامیہ نارووال نے سندھ کے متاثرین سیلاب کی امداد کے لیے اشیاء خوردنوش پر مشتمل 3 ٹرک ضلع دادو اور حیدرآباد روانہ کر دیے ہیں۔ ڈی سی او نارووال احمد علی کموا نے کے مطابق امدادی اشیاء کے ٹرک 3 تحصیلوں کی مدد سے سندھی بھائیوں کے لیے روانہ کیے گئے ہیں اور اس امداد کے لیے سماجی تنظیموں اور مخیر حضرات نے بھرپور تعاون کیا ہے۔ اشیاء خوردنوش میں آٹا، چینی، دالیں، چاول، گھی، سرخ مرچ اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ اس موقع پر ایڈیشنل کلیکٹر محمد ارشد بیگ، اے سی نارووال صفدر حسین، اے سی ظفروال شبیر حسین چیمہ، اے سی شکرگڑھ منور لنگڑیال اور دیگر بھی موجود تھے۔ تحریک فیضان اولیاء پاکستان کے مرکزی صدر دیوان عظمت سید محمد چشتی نے کہا ہے کہ قوم متحد ہے، کسی نے بھی پاکستان پر حملے کی بزدلانہ کوشش کی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پاکستان میں تحریک فیضان اولیاء پاکستان کے زیر اہتمام قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک بھر میں مشائخ اپنے کروڑوں عقیدت مندوں کے ساتھ عملی طور پر افواج پاکستان کے ساتھ بارڈر پر سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوں گے۔ سخی لال شہباز قلندر سہون کے سجادہ نشین ڈاکٹر سید مہدی رضا شاہ نے کہا کہ تمام نظام آزمائے جا چکے ہیں، اب بزرگان دین کی تعلیمات ہی ملکی مسائل کا حل ہیں۔ تحریک فیضان اولیاء کے مرکزی جنرل سیکریٹری سید ہارون علی گیلانی نے کہا کہ صہیونی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اولیاء کرام کے وارثان بھی میدان عمل میں آئیں۔ قومی امن کانفرنس میں 10,000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ ملک میں امریکی مداخلت کے خلاف شیخوپورہ میں تحفظ پاکستان ریلی نکالی گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما MNA میاں جاوید لطیف کا کہنا تھا کہ پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان اقتدار پسند جرنیلوں اور کرپٹ اور چور دروازوں سے اقتدار میں آنے والے سیاستدانوں نے پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی وسائل کو بے دردی سے لوٹنے والوں نے ملکی معیشت تباہ کر کے رکھ دی ہے، جس کے باعث ملک میں بے روزگاری، لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں قوم پاک فوج کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ مسلم لیگ نون فیروز وٹوں کے ضلعی صدر محمد عارف خان سندھیلا نے کہا ہے کہ پوری قوم نے متحد ہو کر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ ڈسٹرکٹ پریس کلب شیخوپورہ کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محمد عارف خان سندھیلا کا کہنا تھا کہ پوری قوم کے متحد ہونے سے امریکی سامراج اور اس کے اتحادیوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں۔ امریکہ کے مکار حکمران پاکستانی عوام کے جذبہ ایمانی سے ناواقف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جمہوریت کی بحالی کے لیے میڈیا نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، جس پر ہم الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے شکر گزار ہیں۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پریس کلب کے صدر رضوان سخاوت، سیکرٹری جنرل احسان دانش، چیئرمین حافظ محمد امین، چیف آرگنائزر نظر عباس بھنڈر، محمد عظیم نوشاہی اور پریزیڈنٹ الیکٹرانک میڈیا اسد اللہ خان وٹو نے بھی خطاب کیا۔ ڈی پی او نارووال سکندر حیات نے کہا ہے کہ تھانہ کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے انتظامیہ کے علاوہ عوام کا بھی تعاون درکار ہے۔ نارووال میں تعیناتی کے بعد میٹ دی پریس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرپشن کا خاتمہ ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ انویسٹیگیشن کو شفاف بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر تھانوں کو خصوصی احکامات جاری کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب زمانہ بدل چکا ہے، عوام کے تعاون کے بغیر کرائم پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ سکندر حیات نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے قانون سے بالاتر نہیں اور شریف شہریوں کو انصاف دلانے کے لیے تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لائی جائیں گی۔
सियालकोट में 3 हफ्ते कबल अगवा होने वाली 16 साल लड़की की अदम बाजियाबी पर लवाहिकीन ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस का घेराव करके थाना बडियाला पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। तहसील पिसरो के निवाही देहात के रिहायशी खवातीन और मर्दों ने जिला कचहरी में डीपीओ ऑफिस के बाहर हाथों में कतबे और बैनर्स उठा रखे थे और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन 16 साल लड़की आसमा बीबी को अगवा करने वाले बासर मुलजिमान असगर और शेर अली से मिली भगत करने पर एसएचओ थाना बडियाला की फौरी मअतली और मगविया की बाजियाबी का मुतालबा कर रहे थे। उनका कहना था कि मुलजिमान बासर हैं, इसलिए पुलिस ने मुलजिमान से साज़बाज़ कर ली है। बाद पुलिस अफसरान से मुज़ाकरात और इंसाफ की यकीन दहानी के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। चिल्ड्रन कंप्लेंट ऑफिस सूबाई मोहतसिब पंजाब के ज़ेर एहतमाम मुल्तान में बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाले मुख्तलिफ महकमों, एनजीओज और कंप्लेंट ऑफिस के दरमियान राब्तों को मौसर बनाने के लिए एक मुशावरती इजलास का इनेकाद किया गया। सूबाई मोहतसिब पंजाब के फोकल पर्सन एहसान गनी ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमती इदारों और समाजी तंजीमों के मजबूत राब्ते से बच्चों के हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शिकायत का इजाला मौसर अंदाज में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मोहतसिब पंजाब खालिद महमूद की खुसूसी हिदायत पर चिल्ड्रन कंप्लेंट ऑफिस के दायरेकार को इलाकाई सतह तक वुसअत देने के लिए मुतालिका महकमों, एनजीओज और चिल्ड्रन कंप्लेंट ऑफिस के दरमियान राब्तों को मौसर बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान चिल्ड्रन कंप्लेंट ऑफिस में 361 दरखास्तें दर्ज हुई, जिनमें 167 का फैसला किया गया, जबकि 194 ज़ेर तफ्तीश हैं। चिल्ड्रन कंप्लेंट ऑफिस मुल्तान के कंसल्टेंट अब्दुर्रहमान नासिर ने बताया कि चिल्ड्रन कंप्लेंट ऑफिस ने शहर के मुख्तलिफ स्कूलों के बाहर भी शिकायत बक्स रख दिए हैं। हिम्मत मर्दा मदद खुदा शकरगढ़ में कश्ती पर हमला करने वाले नौजवान ने जंगली अजदहे समेत 3 सांपों को हलाक कर दिया। शकरगढ़ के कस्बे सुखू चक का रिहायशी मोहम्मद मुख्तार सैफी नदी के दूसरे किनारे पहुंचने के लिए कश्ती पर जा रहा था कि 12 फुट लंबे जंगली अजदहे ने हमला कर दिया। पौन घंटे तक देहाती नौजवान के पानी में जंगली अजदहे के साथ लड़ाई जारी रही, जबकि अजदहे के पंकारने पर उसके मजीद 2 साथी सांप भी पहुंच गए, मगर नौजवान ने हिम्मत न हारी और डंडे मार मार कर तीनों को हलाक कर दिया। दूसरी जानिब वाइल्ड लाइफ टीम के इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल परवेज और राना उस्मान भी मौके पर पहुंच गए। कसूर में शाह मोहम्मद रुकनुद्दीन अलवरी रहमतुल्लाह अलैह और मोहम्मद महमूद अलवरी रहमतुल्लाह अलैह का 31वां उर्स निहायत अकीदत और एहतराम से बनाया गया। उर्स की सदारत अल्लामा डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद जुबैर अलवरी अल ज़हरी ने की। इस मौके पर उनका कहना था कि पाकिस्तान औलिया की सरजमीन है और कोई भी इस तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मौजूदा मसाइल से निकालने के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करना होगा। उन्होंने बताया कि पूरे मुल्क में पाकिस्तान बचाओ निज़ाम मुस्तफ़ा लाओ रैली निकाली जाएगी, जिसका इस्तकबाल 5 अक्टूबर को कोट राधा किशन में किया जाएगा। इससे कबल शाहवेज नूरानी ऑफ कराची, पीर सैयद कबीर अली शाह ऑफ चोरा शरीफ, साहबजादा अजीज महमूद और पीर सैयद हसाम अल क़य्यूम ने भी खिताब किया। और अब शामिल करेंगे सिंध से कुछ खबरें। मीरपुर खास में समाजी तंजीमों की जानिब से सैलाब मुतासिरीन के लिए टेंट सिटी कायम कर दिया गया है। मीरपुर खास समाजी तंजीमों बाथ वैली और SOS चिल्ड्रन विलेज की जानिब से रूरल डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन के ताउन से तालुका हुसैन बख्श मरी रतनाबाद के करीब बारिश और सैलाब मुतासिरीन के लिए टेंट सिटी कायम किया गया है। साबिक जिला नाजिम पीर शफकत शाह जिलानी, TMA फैसल मेमन, मोहम्मद बख्श कुपरी और दीगर ने टेंट सिटी का दौरा किया और सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात के हल की यकीन दहानी भी कराई। इस मौके पर TMA फैसल मेमन ने फ्लड प्लांट की तंसीब और मलेरिया से बचाव के लिए स्प्रे का हुक्म भी दिया। मीरपुर खास के सिविल अस्पताल में 1 माह गुजरने के बावजूद बरसाती पानी जमा है, जिसके बायस डॉक्टर्स और मरीजों की आमदरफ्त नामुमकिन हो गई है। इस बारे में देखते हैं आतिफ बलोच की रिपोर्ट।
میرپور خاص ریجن کا سب سے بڑا سرکاری سول اسپتال تقریباً 1 ماہ سے 3 سے 4 فٹ برساتی پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور اس پانی کی نکاسی کے لیے تاحال کوئی انتظام نہیں ہو سکا ہے، جس کی وجہ سے اسپتال کے تمام وارڈز بند پڑے ہیں، جبکہ ڈاکٹرز و اسٹاف کی آمد و رفت کے لیے گدھا گاڑی سروس شروع کی گئی ہے جو کہ فی سواری آمد و رفت کے لیے 10 روپے وصول کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اسپتال میں داخل مریض بھی ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ یہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے، کوئی انتظام نہیں ہے کہ ہم پیشنٹ کو کہاں داخل کریں، وارڈوں میں پانی ہے۔ زندگی میں ہم گدھا گاڑی میں نہیں بیٹھے، اب کے ہم گدھا گاڑی میں بیٹھ کر آ رہے۔ پانی کی عدم نکاسی کے بارے میں سول سرجن ڈاکٹر اصغر ارائیں کسی معجزے کے منتظر ہیں۔ یہاں 300 مریض ہر روز داخل رہتے تھے، ابھی مریض بھی نہیں آ رہے ہیں اور بڑی تمام شدید جو ایمرجنسی میں ہم جو مریض داخل کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ بارشوں کے بعد شہر اور اس کے اطراف میں وبائی امراض نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے، لیکن برساتی پانی کی وجہ سے لوگ سول اسپتال آنے کے بجائے نجی طور پر مہنگا علاج کرانے پر مجبور ہیں۔ سول اسپتال سے برساتی پانی کی عدم نکاسی ایک تشویشناک عمل ہے اور مریضوں کو فوری طبی امداد کی فراہمی کے لیے ضروری ہے کہ اس ذرا سے ترجیحی بنیادوں پر پانی کی نکاسی ممکن بنائی جائے۔ عاطف بلوچ، وقت نیوز، میرپور خاص۔ کراچی سے خیبر خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں ایک بریک۔ کراچی سے خبر میں ایک بار پھر خوش آمدید، شامل کریں گے مزید سندھ سے کچھ خبریں۔ حالیہ سیلاب کے باعث ماتلی میں ملیریا کے مریض میں اضافے نے شہریوں کو پریشانی مبتلا کر دیا ہے۔ سیلابی پانی کی نکاسی نہ ہونے اور شہر میں وبائی امراض کے بڑھتے ہوئے رجحان کے پیش نظر شہریوں نے میونسپل آفس کے چکر لگانے شروع کر دیے ہیں۔ شہر میں مچھر مار ادویات اسپرے تو فراہم کیا گیا، تاہم اسپرے کا کام تاحال شروع نہیں ہو سکا ہے، جس کے باعث شہری ملیریا اور ڈینگی جیسی خطرناک امراض سے بچنے کے لیے زرعی جراثیم کش ادویات فراہم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ادھر سرکاری اسپتال کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر محمد علی چانگ کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت نے اسپرے فراہم کر دیا ہے۔ اب ملیریا کنٹرول اتھارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوری طور پر مچھروں کی افزائش روکنے کے لیے شہر بھر میں اسپرے کرائے۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی ہدایت پر متحدہ قومی موومنٹ ٹنڈوالہ یار زون کے عہدیداروں نے متاثرین سیلاب میں خشک راشن اور دیگر غذائی اجناس تقسیم کی۔ ٹنڈوالہ یار میں متاثرین کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ایم کیو ایم کے فلاحی ادارے خدمت خلق فاؤنڈیشن کے جوائنٹ زونل انچارج شاہد عالم نے کہا کہ سندھ میں بارشوں اور سیلاب کے نتیجے میں پھیلنے والی تباہی کے مضمرات سے نمٹنے کے لیے خدمت خلق فاؤنڈیشن کا فلاحی نیٹ ورک بلا امتیاز خدمات انجام دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الطاف حسین کی ہدایت کے مطابق بارش سے تباہ حال خاندانوں میں پینے کا صاف پانی، غذائی اجناس، ادویات اور دیگر اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلاب کے باعث پھیلنے والے وبائی امراض کے سینکڑوں مریضوں کو فری ایمبولینس سروس کے ذریعے اسپتالوں تک پہنچانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ماتلی میں ڈی ڈی او ریونیو ابراہیم آلمانی نے حکومت کی جانب سے بارشوں میں مکانات منہدم ہونے اور گیسٹوں سے جاں بحق ہونے والے افراد کے ورثاء میں امدادی چیک تقسیم کیے۔ ماتی میں حالیہ بارشوں سے مکانات گرنے اور گیسٹوں کی وجہ سے ہلاک ہونے والے افراد میں حکومت کی جانب سے 1 لاکھ سے 2 لاکھ روپے کے امدادی چیک تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ڈی ڈی او ریونیو ابراہیم آلمانی نے متاثرین کو یقین دلایا کہ حکومت مشکل کی گھڑی میں ان کے ساتھ ہے اور بارشوں کے دوران جاں بحق ہونے والے افراد کے ورثاء کی مزید امداد بھی کی جائے گی۔ واضح رہے کہ ماتلی میں شدید بارشوں کی وجہ سے مختلف حادثات میں 25 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے بدین میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور واٹر پلانٹ اور پاکستان کارڈز کے اجرا کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت بھی کی۔ بدین کے علاقے سرانی میں لگائے گئے آر او فلٹر پلانٹ کے دورے کے موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا کہنا تھا کہ ضلع بدین کے تمام شہروں میں پلانٹ لگا کر شہریوں کو پینے کا صاف پانی فراہم کیا جائے گا۔ اس موقع پر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے نادرا کی جانب سے قائم کیے گئے سینٹر کا دورہ بھی کیا اور پاکستان کارڈز بنانے کے کام کو تیز کرنے کے احکامات جاری کیے۔ سیلانی ویلفیئر کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ مشکل کی گھڑی میں سیلاب متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ٹنڈوالہ یار میں امدادی اشیاء کی تقسیم کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے سیلانی ویلفیئر کے ڈاکٹر عمران ارائیں، کامران ادریس اور دیگر عہدیداروں
نے کہا کہ سیلانی ویلفیئر سندھ بھر میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کام کر رہی ہے، جبکہ سندھ کے ضلع سانگھڑ، بدین، میرپور خاص، ٹنڈو عدم اور دیگر اضلاع میں سینکڑوں سیلاب متاثرین میں راشن اور روزمرہ استعمال کی اشیاء تقسیم کی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلانی ویلفیئر کا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت ہے اور وہ اسی جذبے کے تحت کام کرتے ہوئے سندھ کے سیلاب متاثرین کو اس مشکل گھڑی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ڈی سی او خیرپور محمد عباس بلوچ نے کہا ہے کہ خیرپور کی 3 تحصیلوں میں بارش کی تباہ کاریوں کے بعد ابھی تک سیلاب متاثرہ افراد بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ ڈی سی او محمد عباس بلوچ کے مطابق ضلع خیرپور کی 3 تحصیلوں فیض گنج، ٹھری، میروا اور نارا کی آفت زدہ قرار دیا جا چکا ہے، لیکن ابھی تک ان علاقوں سے پانی نہیں نکالا اور نہ ہی متاثرہ خاندانوں کو کوئی امدادی دی جا سکی ہیں، جبکہ سیلاب متاثرین سیاسی جماعتوں کی جانب سے سیاسی وابستگیوں کی بنیاد پر سامان تقسیم ہو رہا ہے۔ یہ شکایت بھی سامنے آئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امداد اور راشن کی بلا امتیاز تقسیم کے لیے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو دور رکھا جائے۔ معطلی میں سیلاب متاثرین کو پاکستان کارڈ جاری ہونے کے بعد اے ٹی ایم مشینز پر رقم نکلوانے والوں کا رش بڑھ گیا ہے۔ حالیہ سیلاب کے بعد حکومت کی جانب سے متاثرین کی مدد کے لیے پاکستان کارڈ جاری کیے گئے تھے۔ معطلی میں بھی متاثرین کو سیلاب کارڈز جاری کیے گئے۔ اس موقع پر کیمپ کے انچارج نے بتایا کہ مقامی انتظامیہ اور پولیس کے انتظامات بہتر ہیں اور متاثرین کو بغیر رکاوٹ کے کارڈ جاری کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب اے ٹی ایم مشینوں سے پاکستان کارڈ کے ذریعے رقم نکلوانے والوں کے رش میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ادھر سیلابی پانی سے اکثر مشینیں خراب ہونے کی وجہ سے بھی لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جیکوباد کی صورتحال، جہاں پینے کے پانی کی قلت اور دیگر مسائل پر چوتھے روز بھی علامتی بھوک ہڑتال جاری ہے۔ جیکوباد انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو پینے کے پانی کی عدم فراہمی اور منی بس اسٹینڈ کو شہر سے دور کرنے کے خلاف شہر کے دیگر بنیادی مسائل کے حل کے لیے عوامی پریس کلب کے سامنے چوتھے روز بھی سینکڑوں شہریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ شہری اتحاد کے صدر اکرام ابڑو اور ڈاکٹر اے جی انصاری کی قیادت میں 2 گھنٹے تک علامتی بھوک ہڑتال کی۔ بھوک ہڑتال میں شہر کی مختلف سیاسی، سماجی، دینی تنظیموں کے رہنماؤں سمیت کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ شہری مسائل کو حل کیا جائے۔ بصورت دیگر شہری اتحاد کی جانب سے شروع کی جانے والی یہ تحریک جاری رہے گی۔ ضلع دادو میں درجہ حرارت 50 سینٹی گریڈ ہونے کے بعد شہری گھروں میں دبک گئے اور زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ ضلع دادو میں شدید گرمی کے باعث اسپتالوں میں مریضوں کو سخت دشواریوں کا سامنا ہے، جبکہ بچے اور بوڑھے سبھی گرمی سے پریشان ہیں۔ شدید گرمی کے دوران ضلع دادو میں بھی گرمی کی وجہ سے کاروباری زندگی شدید متاثر ہوا ہے، جبکہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث کارخانے بند ہونے سے برف بھی نایاب ہو گئی۔ دوسری جانب پانی کی قلت نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ سندھ اسمبلی کے اسپیکر نثار احمد کھوڑو نے کہا ہے کہ عوامی حکومت ملکی مسائل کو احسن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حیدرآباد پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نثار احمد کھوڑو نے کہا کہ سندھ کے 10 اضلاع بارش سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ اگر ہر ضلع کی اوسطاً آبادی 5 لاکھ ہو تو 10 اضلاع میں 50 لاکھ افراد پریشانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے متاثرین میں 2 سے 2.5 ارب روپے تقسیم کیے ہیں۔ چند اضلاع میں ڈی سی او مناسب کام نہیں کر رہے تھے، جس پر انہیں ہٹا دیا گیا ہے۔ اس وقت میڈیا آزاد ہے، کسی سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی۔ اگر کوئی افسر ریلیف کا مال کھائے گا تو وہ ضرور سزا پائے گا۔ خیرپور میں انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی جانب سے پاک فوج کی حمایت اور امریکہ مخالف ریلی نکالی گئی۔ ضلع کوارڈینیشن ظہیر جعفری، اظہار رضوی اور اظہر چانڈیو کی قیادت میں پھول باغ سے پریس کلب تک نکالی جانے والی ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان کی غیور عوام پاک فوج کے ساتھ ملک کی سلامتی کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اس موقع پر شرکاء ریلی پاک فوج زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ خیرپور میں ٹریکٹر اونرز ایسوسی ایشن نے ٹھیکے کی زائد رقم وصول کرنے پر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ پریس کلب خیرپور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ٹریکٹر اونرز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں نے کہا کہ پہاڑ کی رائلٹی کے ٹھیکے کے نام پر ناکا انتظامیہ 450 روپے وصول کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ٹھیکے کی اصل رقم فی ٹرالی 60 روپے ہے، جبکہ زائد رقم وصول کر کے ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ناکے کے نام پر زائد رقم وصول کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے۔
ٹنڈو غلام حیدر کے غریب آبادگار نواب چانگ نے اعلی حکام سے بااثر قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ماتلی پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ علاقے کے چند بااثر افراد نے ان کی 19 ایکڑ زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، جبکہ بااثر افراد کی جانب سے انہیں علاقہ خالی کرنے کے لیے دھمکیاں بھی مل رہی ہیں اور قاتلانہ حملے میں ہلاک کرنے کا بھی کہا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالت کے حکم پر ٹنڈو غلام حیدر پولیس نے ملزمان کے خلاف رپورٹ درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار بھی کیا، تاہم بااثر شخصیت کی مداخلت پر اسے چھوڑ دیا گیا۔ انہوں نے اعلی حکام سے بااثر ملزمان کے خلاف کارروائی اور تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ڈی سی او ٹنڈا الیار رفیق احمد نے کہا ہے کہ بہترین کارکردگی دکھانے والے اساتذہ کو سہولیات اور ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ ٹنڈو الیار میں محکمہ تعلیم کے افسروں سے خطاب کرتے ہوئے ڈی سی او رفیق احمد نے کہا کہ اساتذہ تعلیم کو بہتر سے بہتر بنائیں اور اسکولوں کی عمارتوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ بچوں میں ٹیلنٹ ابھارنے کے لیے اسکولوں میں تقریری مقابلے، نعت خوانی اور کھیلوں کے مقابلے کروائے جائیں۔ ڈی سی او کا کہنا تھا کہ جن اسکولوں میں ریلیف کیمپ قائم ہیں وہ خالی کروا کر برابر میدانوں میں کیمپ قائم کر رہے ہیں تاکہ بچوں کی تعلیم کا حرج نہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ تعلیم اساتذہ ہر ماہ بچوں کا ٹیسٹ لیں اور کارکردگی رپورٹ ڈی سی او آفس میں جمع کرائیں اور ماہانہ بنیادوں پر بچوں کا طبی معائنہ بھی کرایا جائے۔ پیٹرولیم قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد پہلے ہی سے سیلاب میں ڈوبے سندھ کے عوام بھی شدید متاثر ہوئے ہیں۔ شہری حکومت کے اس اقدام کو کس طرح دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کراچی سے محمد آصف کی رپورٹ میں۔ حکومت نے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 4 روپے 15 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 51 پیسے کا نمایاں اضافہ کر دیا، جس کے باعث کراچی شہر کا متوسط طبقہ جو موٹر سائیکل استعمال کرتا ہے سب سے زیادہ پریشان ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی مہنگائی، بے روزگاری اور بجلی گیس کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ ناقابل برداشت ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کر ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ یہ بالکل ناجائز ہے، کیا سمجھے، گورنمنٹ کو اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ یہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہو، غریب کو سہولت ملے۔ مہنگائی میں انہوں نے ایک دم سے بم پھاڑا ہے 4.5 روپے کا، غریب آدمی تو مر ہی گیا بالکل۔ پہ اضافہ ہوتا ہی جو ہے تمام چیزوں پہ، گھی، تیل، چینی، آٹا، سب پہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، کیا کریں بھائی؟ یہاں اتنے عذاب ہیں، وہاں ایک عذاب اور صحیح۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے باعث اب پیٹرول اور ڈیزل گاڑیاں رکھنے والے شہری ہی متاثر نہیں ہوتے، بلکہ بجلی کے سطح جنریٹر رکھنے والے بھی پریشان ہیں۔ دوسری جانب دکانداروں کا کہنا ہے کہ کراچی میں امن و امان کی خراب صورتحال کے باعث پہلے ہی کاروبار بدترین مندی کا شکار ہے۔ پیٹرول اور گیس کی قیمتیں بڑھنے سے کاروبار مزید تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہر شہری کو متاثر کرتا ہے۔ حکومت کو عوامی مشکلات کا احساس کرتے ہوئے اپنے اخراجات براہ راست ٹیکسز سے پورے کرنے کی حکمت عملی اپنانی چاہیے تاکہ آئے روز عوام پر مہنگائی کا بم گرانے کا سلسلہ رک سکے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ایک بار پھر عوام مہنگائی کے نئے دلدل میں پھنسنے جا رہی ہے۔ پہلے ہی عوام بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے سے پریشان تھی، اب ساتھ ہی ساتھ پیٹرول کی قیمتوں میں 4 روپے سے زائد کا اضافہ عوام کے لیے مزید پریشانی لا سکتا ہے۔ کیمرہ مین جمشید علی کے ساتھ محمد آصف، وقت نیوز، کراچی۔ اور اب شامل کریں گے صبح خیبر پختونخوا کی خبریں۔ پشاور میں سربند کے علاقے میں گھر سے باہر دھماکے سے 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق سربند کے علاقے میں گھر سے باہر ہونے والے دھماکے میں مکان کی چھت، 4 دیواری اور مرکزی دروازے کو نقصان پہنچا، جبکہ ارد گرد کی عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ واقعے کے فوری بعد پولیس اور امدادی ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر امدادی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ پولیس جائے وقوع کا محاصرہ کر کے شواہد اکٹھے کر رہی ہے۔ ابھی تک دھماکے کی نوعیت کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ کراچی سے خیبر میں ویلکم بیک۔ ادھر خیبر پختونخوا کے ضلع تورغر میں بارودی سرنگ پھٹنے سے 4 پولیس اہلکار جاں بحق جبکہ 7 زخمی ہو گئے۔
तुरगर की जिले इंतजामिया के मुताबिक बसी खेल के गांव शाहडाग से 32 पुलिस एहलकार ट्रेनिंग के लिए 3 गाड़ियों में एबटाबाद जा रहे थे कि सफर के दौरान एक वैन सड़क के किनारे नस्ब बारूदी सुरंग से टकरा गई। धमाके में 4 पुलिस एहलकार जान बहक और 7 जख्मी हो गए। जख्मियों को बडग्राम के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। और अब मालाकंड, जहां तालीमी इदारा ऑक्सफोर्ड एजुकेशन एकेडमी के डायरेक्टर ने नवाए वक्त ग्रुप के एडिटर इन चीफ मजीद निजामी से मुतासर होकर अपने कॉलेज में नजरिया पाकिस्तान ब्लॉक तामीर कर दिया है। ऑक्सफोर्ड एजुकेशन एकेडमी में तामीर किए गए नजरिया पाकिस्तान ब्लॉक में कारकुनाने तहरीक पाकिस्तान और कौमी मुशाहिर की तस्वीर पर मुश्तमिल गैलरी भी कायम की गई है। कॉलेज के डायरेक्टर अमजद अली शाह ने बताया कि उन्होंने गुज़श्ता साल टूर के दौरान लाहौर में नजरिया पाकिस्तान फाउंडेशन के दफ्तर का दौरा किया और मजीद निजामी से मुलाकात के दौरान उनके जज्बा हुब्बुल वतनी और नजरिया पाकिस्तान को कायम रखने के लिए की गई काविशों से मुतासिर होकर मालाकंड कॉलेज में नजरिया पाकिस्तान ब्लॉक तामीर करने का अहद किया, जिसे पूरा करने के लिए कॉलेज में नजरिया पाकिस्तान ब्लॉक की तामीर शुरू की गई, जो आज मुकम्मल हो गई है। कॉलेज के प्रिंसिपल वाहिद खान ने वक्त न्यूज को बताया कि इस कॉलेज में मेडिकल, इंजीनियरिंग और दीगर उलूम के अलावा तलबा में नजरिया पाकिस्तान को उजागर करके उन्हें हकीकी मानों में इस्लाम और पाकिस्तान के नजरियात से आगाह करने पर भी तवज्जो दी जाती है। JUI जिलाधीर पाइन के अमीर काजी फजलुल्लाह ने कहा है कि पोलियो वैक्सीन बच्चों के लिए इंतहाई मुफीद है। इसके खिलाफ मनफी जारी प्रोपेगेंडे में कोई सदाकत नहीं है। लुधियाना में नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पोलियो एक खतरनाक मर्ज है, जबकि बच्चों को 2 कतरे पिलाने से उन्हें उम्र भर की माजूरी से बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मजहबी लिहाज से पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में कोई हर्ज नहीं। उनका कहना था कि कुछ लोग बिला तहकीक मनफी बातें फैला रहे हैं। अवाम इस पर कान न धरें और अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं। इस मौके पर DCO और EDO हेल्थ ने कहा कि जिला भर के हसास 8 यूनियन काउंसिलों में पोलियो मुहिम जारी है, जबकि 30 इनकारी वालिदैन के बच्चों में से अब तक 27 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि पोलियो एक वायरल बीमारी है जो एक बच्चे से दूसरे बच्चों को लगती है, इसलिए इसमें बहुत एहतियात की जरूरत है। पेशावर में जमात इस्लामी की जानिब से अमरीका के खिलाफ दिफा पाकिस्तान रैली निकाली गई। रैली के शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रीन का कहना था कि अमरीका ने पाकिस्तान को मैली आंख से देखने की कोशिश भी की तो पूरी कौम मुत्तहिद होकर उसके खिलाफ उठ खड़ी होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत अमरीका चुंगल से निकले और दहशतगर्दी के खिलाफ नाम निहाद जंग से छुटकारा हासिल करे। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठा रखे थे जिन पर अमरीका मुखालिफ नारे दर्ज थे। और अब सूबे बलूचिस्तान। कमिश्नर कोयटा डिवीजन नसीम लहड़ी ने पोलियो के खात्मे के लिए उलमाए कराम से ताउन की अपील की है। कोयटा में पोलियो के हवाले से मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के बाज़ अजला में ताहाल पोलियो के केसेस सामने आ रहे हैं, जिससे बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। उनका कहना था कि रवां साल के दौरान जिला किला अब्दुल्ला में 14, पेशीन में 9 और कोयटा में पोलियो के 6 केसेस सामने आए हैं, जबकि सूबे भर में पोलियो के 33 केसेस सामने आ चुके हैं। उन्होंने उलमाए कराम से अपील की कि वो मुल्क से पोलियो के खात्मे में अपना भरपूर किरदार अदा करें। इस मौके पर उलमाए कराम ने अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी भी कराई। बलूचिस्तान में कल्लात के हवाले से खबर। सयाहती मकाम रोशन जो पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात में शुमार किया जाता है, ये सतह समुद्र से तकरीबन 9000 फुट की बुलंदी पर वाक़े है। इस इलाके में सनोबर की वो किस्म पाई जाती है जो दुनिया के सिर्फ 2 ही ममालिक में पाई जाती है। रोश चोप के इलाके में 10 से 15,000 साल पुराने सनोबर के दरख्त हैं। सनोबर के साथ साथ शीना के दरख्त भी हैं, लेकिन इस जन्नत नजीर वादी की कीमती जंगलात महकमे फॉरेस्ट की गफलत के बायस तेजी से खत्म हो रहे हैं। लेकिन महकमे फॉरेस्ट के एहलकारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। कल्लात के अवामी और सियासी हलकों ने महकमे जंगलात की गफलत की मजम्मत करते हुए कहा है कि महकमे के नाअहलकारों की वजह से कल्लात के जंगलात गैर महफूज हो गए हैं। लोग चंद रुपयों की खातिर जंगल को बेदर्दी से काट रहे हैं, लेकिन महकमे फॉरेस्ट इनके खिलाफ कोई कदम उठाने को तैयार नहीं। उनका कहना था कि अगर जंगलात की कटाई रोकने के लिए मौसर इक़दामात नहीं किए गए तो कल्लात से सनोबर के कुदरती जंगलात नापैद हो जाएंगे।
और अब आते हैं बलूचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा की जानिब, जहां बदअमनी की सूरत हाल के बायस हॉकर एसोसिएशन ने 3 अक्टूबर को हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कोयटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हॉकर एसोसिएशन के रहनुमाओं ने कहा कि 3 रोज के अंदर हॉकर से 2 साइकिलें और एक मोटरसाइकिल छीन ली गई, जबकि एक हॉकर को जख्मी भी किया गया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि जख्मी हॉकर नेमतुल्लाह मंगल की माली इमदाद की जाए और हॉकर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। उनका कहना था कि हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से हॉकर्स के साथ होने वाली ज़्यादतियों का नोटिस न लेने पर वो 3 अक्टूबर को सुबह भर में अखबारात तकसीम नहीं करेंगे। अगर फिर भी उनके मुतालबा तस्लीम न किए गए तो वो मजीद एहतजाज पर मजबूर होंगे। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक गवर्नर सलमान तासिर के कत्ल केस में एलिट फोर्स पंजाब के एहलकार मुमताज कादरी को 2 बार सजाए मौत जबकि 2 लाख जुर्माने की सजा का हुक्म सुना दिया है। वक्त न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।